کیونکہ موضوع جو ہے وہ جوان ہے، تو جو بزرگ ہیں ان سے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، تو صرف جوانوں ہی سے خطاب کروں گا، اور اب بزرگ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی اندر سے جوان ہی ہیں، تو انشاءاللہ بہت سارے زندگی کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کا تعلق انسان کے احساسات سے ہوتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں بہت سارے کام احساسات کی بنا پر کرتا ہے، لیکن جیسے ہی زندگی کے مراحل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو اسے سمجھ میں آتی ہے کہ احساسات کے ساتھ ساتھ عقلیات کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، تو وہ پھر عقل سے بھی چیزوں کو پرکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا خاصہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے اپنے عقل کی رشد کی ہوتی ہے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تو وہ بزرگ ہوتا ہے، اور اگر اس نے رشد نہیں کی ہوتی تو وہ ایک بڑی عمر میں جا کے بھی بچہ ہی بنا رہتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر رشد کی کیفیت کو ایجاد کرے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں مگر ذہن بچوں والا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ذہن کو پرورش یا ملی نہیں ہوتی یا کی نہیں ہوتی، اور بہت سارے بچے آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یا خدا داد صلاحیت ہوتی ہے اس کے پاس، یا پھر اس کی تربیت خاص ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جوان خاص طور پہ، کیونکہ دیکھیں جوان پہ گفتگو ہے، تو جوان مینٹور ہونا یعنی رول ماڈل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ایک ایسی ایج ہے کہ اس میں اگر آپ کے لیے رول ماڈل معین نہ ہو، ایک نمونہ عمل، ایک اسوہ حسنہ نہ ہو، تو پھر انسان چل نہیں پاتا۔ تو اب ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم بہرحال اپنی جس ایج میں بھی ہیں، اور ہر ایج میں وہ رول ماڈل رکھتا ہے، شاید میں پہلے بیان کر چکا، شاید یہاں پہ نہیں کیا ہوگا، کہ جو سائیکولوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، اور خاص طور پہ جو چائلڈ تھیوری ہے براٹ اپ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلے بالکل چھوٹا ہوتا ہے، کرولنگ کرتا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتے ہوتے اپنی ایج کے مراحل کو، لیکن ہر مرحلے میں چیزوں کو ادراک کرنے کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ چیزوں کو اتنا سمجھتا نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو کوشش کرے گا اپنے دانتوں میں چبانے کی، جب اس کے دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بڑا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا اور پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے آپ چھوٹے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ یہاں انگلی نہیں لگاؤ، یہاں کرنٹ ہو جائے گا، اسے ادراک نہیں ہوتا، وہ انہی چیزوں سے آگے بڑھتا ہے۔ اب ان سب لیولز پر کہ یہاں پر اس کو ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ جو رول ماڈل اسے چاہیے ہوتا ہے، اگر ہم اسے نہیں دیں تو وہ خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بتاتا نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے ایسے مراحل ہیں جہاں وہ بتا نہیں سکتا، سمجھ سکتا ہے، بتا نہیں سکتا، لیکن وہ کسی نہ کسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے چھوٹا بچہ ہے گھر میں، یا چھوٹی بیٹی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اگر والدہ حجاب کرتی ہیں تو کوشش کرتی ہے کچھ بھی اسے مل جائے وہ بھی اوڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیوں کرتی؟ کہ جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے لیے یہی رول ماڈل ہوتا ہے۔ بچہ اگر اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو چاہے اس کو رکوع نہ کرنا آئے، چاہے وہ کھڑا ہو اور سیدھا سجدے میں چلا جائے، لیکن وہ کرتا ہے۔ اگر والد کرتا ہو اگر والد کرتا ہو، اور یہاں تو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا نماز نہیں پڑھتا، تو خود جب اس کو سکھانی تھی پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ جب والد خود اول وقت نماز پڑھے تو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود کرے گا۔ پبلک لوگ ہم سے کمپلین کرتے ہیں بیٹی جوان ہو رہی ہے، حجاب صحیح نہیں کرتی ہے، تو جب وہ کم سن تھی اور بلوغت کے مراحل پہ پہنچ رہی تھی تو کیا آپ نے اس کو حجاب رول ماڈل بنایا؟ اس کے لیے نہیں بنایا۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم نہیں دیں گے
اور یہ بہت مہم مراحل ہیں، کیونکہ جب یہاں مشکل ہوگی نا تو وہاں تو مشکل ہی مشکل ہے. یہاں آسانی یہ ہے کہ یہاں کم از کم آپ اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ دے سکتے ہیں کہ جس میں اس کا ذہن رشد کرے.